اور محمد صلوات. مجھے نہیں معلوم ہے کہ محفل اختتام پر ہے یا وسط میں ہے یا آخر میں ہے. تمام شکریہ. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد کے ذات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب قلوبنا والطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا سیدنا ومولانا ومقتدانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو الحق. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صلوات علیہ. اس جشن پرنور فرش عزا کہ جو بچھاتے ہوئے ہی عرش عزا اور عرش ولا بن جاتا ہے. اگر اس کی عظمت تھوڑی سی بھی روشن ہو جائے تو یقیناً جشن، چاہے جشن ہو، چاہے کوئی ہماری محافل ہو یا مجالس ہو، اگر اس کی عظمت ہم عزاداروں پر روشن ہو جائے تو وہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ نہیں دیکھتا. اس میں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چند لوگ باہر اپنے طور سے جشن منا رہے ہیں اور منانے کا بھی حق ہے، لیکن واقعاً یہ تو سوچے کہ جس کے لیے یہ فرش عزا بچھایا ہوا ہے، اگر کسی انسان کو یہ یقین ہو جائے، اب بتائیے کہ اب میں العجل کر رہا ہوں اور اگر میں ہی خود اس محفل میں نہ آؤں، اس جشن میں نہ آؤں، یعنی صاحب جشن اپنی آنکھوں سے محفل کو دیکھ رہا ہے اور اس کے باوجود بھی لوگ اس محفل میں نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ابھی امام کی معرفت کم ہے. ابھی امام کی وہ عظمت، وہ شان، وہ معارف ہمارے دلوں میں روشن نہیں ہوئے. کیوں؟ کیونکہ ابھی تک امام کو ہم نے ویسے پہنچایا ہی نہیں ہے. کیونکہ ہم اس چیزوں کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ جو چیز اپنی اس حواس خمسہ سے درک کر رہے ہوتے ہیں، مثلا دیکھ کے درک کر رہے ہوتے ہیں، سن کے درک کر رہے ہوتے ہیں، چکھ کے درک کر رہے ہوتے ہیں، چھو کے لمس کر کے جو ہے وہ درک کر رہے ہوتے ہیں. اگر یہ تھوڑا سا بھی تصور ہماری محافل کے اندر ہو جائے کہ جس کے لیے ہم نے فرش عزا بچھائے، بتائیں چاہے محافل ہو، چاہے فرش عزا ہو، کوئی بھی ہو، لیکن صاحب فرش عزا، صاحب محفل، صاحب صدارت قائم آل محمد کے پاس ہوتی ہے. ہماری کوئی بھی محفل، کوئی بھی جشن ان کے بغیر مکمل نہیں ہے. بھائی یہ تو میں جشن کی بات کر رہا ہوں، عبادت ان کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہے. لوگ اگر اس تصور میں جا کے کعبے کے چکر لگائیں تو وہ چکر لگا کے واپس آئیں گے. جب تک علی کی ولا یا اولاد علی کی ولا دل میں نہ ہو، جب تک حج نہیں ہوگا. لاکھ حاجی حج کرتے رہیں، لاکھ، تو ہم بھی تو ان کی طرح نہیں ہیں کہ جو صرف جاتے ہیں اور چکر لگا کے واپس آ جاتے ہیں. نہیں، ہم ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو واقعاً حقیقی منتظر ہیں امام کے. امام بھی منتظر ہیں، ہم بھی منتظر ہیں.
اور یقین مانے کہ غیبت، جب امام غیبت کبریٰ سے وقت تمام ہوگا، اللہ کے اذن سے ظہور کریں گے، تو وہ لوگ کہ جو جشن میں بیٹھ کر ان کا انتظار کر رہے تھے، وہ اسی طریقے سے ظہور کے بعد بھی ان کے اتنے ہی قریب ہوں گے۔ اور جو لوگ جشن میں امام کے غیبت کے اندر جتنی دور آج جشن سے ہیں، وہ ظہور کے بعد بھی اتنی ہی دور ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والے۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے ہماری پڑھنے والوں کی بھی اور سننے والوں کی بھی، یہ عبادت ایک طرفہ نہیں ہے، دو طرفہ ہے۔ یعنی میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں تو پڑھ کر عبادت کر رہا ہوں، آپ وہاں بیٹھ کر سن کر عبادت کر رہے ہیں۔ اور پھر اس میں عبادت یہ دیکھیں کہ سبحان اللہ کہ صلوات بھیج کے نعرہ لگا کر پھر ہم وہی حدیث رسول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں کہ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد کی ذات۔ قرآن مجید کی بہت سارے 114 صورتوں میں سے ایک سورہ کا ایک آیت ابھی سرنامہ کلام کے طور پر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ عجیب پیغام ہے، تھوڑی معرفت لے کے جائیں۔ بہرحال میں پڑھنے کی غرض سے نہیں آیا تھا، لیکن صرف جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کو تو بہرحال جو مانوی تبرک دینا ہے تو وہ ایک ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پہ، وہ دینے تو ضروری ہے، وہ دیں گے ہم۔ اور ظاہری بات ہے یہ آخر میں آ کے سنا کے نہیں جا رہے، خود بھی پہلے سنا ہے پھر سنا رہے ہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ مولانا صاحب آئیں اور آخر میں جو ہے وہ اپنی ہی سنا کے جا رہے ہیں، نہیں، پہلے ان شعراء کو سنا ہے بیٹھ کر، چاہے وہ جیسے پڑھنے والے تھے، کیونکہ ہمارے ہاں معیار ذرا عجیب قسم کا ہے نا، طبیعت کا ہے نا، کہ وہ جتنا بڑا پڑھنے والا ہوگا تو اتنے سننے والے ہوں گے۔ بھائی اہل بیت بڑا اور چھوٹا نہیں دیکھتے۔ وہ جب یہاں بچہ آ رہا تھا نا پڑھنے، تو میں اس کو اسی ذوق و شوق سے سن رہا تھا جیسے سننے کا حق ہے۔ واقعی یہاں پر آگے اگر اس طبیعت سے لوگ سنیں کہ نہیں وہ فلاں آئیں گے تو پھر ہم جائیں گے، تو تم پھر عبادت سے محروم ہی رہو گے۔ یہاں پر خلوص سے جو آتا ہے، یہاں پر جو عبادت سمجھ کر آتا ہے، یقین مانے واقعاً پھر وہ عبادت کر رہا ہوتا ہے اللہ کے ساتھ، ملائکہ کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اور حجت خدا کے ساتھ۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد۔ آیت کا ترجمہ کر دوں، ایک دو چھوٹا سا پیغام دے دوں اور آپ کی زحمت تمام۔ کیا ہے؟ یریدون، ارادہ کیا ہوا ہے، یعنی وہ چاہتے ہیں۔ اب دیکھیں توجہ، آیت دیکھیں کس لہجے میں گفتگو کر رہی ہے۔ قرآن صبح شام پڑھتے ہیں، اگر قرآن کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں تو بہت سارے مسائل اس کائنات میں جو ابھی تک حل نہیں ہو رہے ہیں ان کے آنے سے پہلے ہی حل ہو جائیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ تو ان میں سے ایک پیغام یہ ہے، کیا ہے ایک پیغام؟ کہ یریدون، وہ لوگ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ لیطفئوا نور اللہ، اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھائیں۔ بھائی توجہ ہے آپ کی؟ یہ نہیں ہے، یہ ہم تم تو چلتا ہی رہے گا ساتھ ساتھ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا کلام الہی پہ بھی غور کر لیں جو آیت کا ترجمہ ہے۔ جب تک آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے تو میں بھی پڑھتا رہوں گا پوری رات۔ کیا ہے؟ رات ہے، عبادت ہے، نماز شب کر کے ادا کرتا رہوں گا۔ توجہ ہے آپ کی؟ یہ نہیں ہے۔ تو لہذا پیغام دیکھیں، خوبصورت سورہ صف آیت نمبر 8، دشمن اور خود شیطان کے ریموٹ کنٹرول کی بات ہو رہی ہے۔ جو لوگ اپنا کنٹرول شیطان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں تو اس کے بارے میں پروردگار بتا رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد والوں عابد صاحب۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں اس کائنات کے اندر جو اپنا ارادہ کیے ہوئے، کیا ارادہ کیے ہوئے؟ یریدون، انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے، کیا ارادہ کیا ہوا ہے؟
کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بجھا لیں. یعنی انہوں نے امام کی وجود کو اس کائنات میں ایک موم بتی کے نور سے چھوٹا سمجھا ہوا ہے. یہ بھول گئے کہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کائنات میں کمزوروں کو ہی حکومت دی ہوئی ہے. اگر یہ نور تمہارا جلایا ہوا ہوتا تو بجھانا اتنا ہی آسان تھا. یہ تمہارے ہاتھ کا نہیں جلایا ہوا ہے. اگر میں کوئی اپنے ہاتھ کا نور جلاؤں گا، خان صاحب آگے تشریف لائیں، اگر میں بھائی توجہ چاہوں گا یہ بات پہنچ جائے میری. اگر میں اپنے ہاتھوں سے کوئی موم بتی جلاتا ہوں تو مجھے اس کو بجھانا اتنا ہی آسان ہے جتنے آسانی سے جلایا ہے. لیکن اگر یہ کیسی کے بلب کو بجھانا ہو تو میں بجھا نہیں سکتا. بھائی اب میں جو میرے اختیار میں نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹی سی روشنی ہو یا بڑی سی روشنی ہو، میرے اختیار میں نہیں ہے. میں قادر نہیں ہوں کہ میں اس کو بند کروں. البتہ جس کے پاس ہے، جو صبح شام لوڈ شیڈنگ کرتا ہے، اس کے لیے آسان ہے کہ کب اسے بند کرنا ہے، کب اس کو جلانا ہے نہیں. تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، تو اللہ کے نور کی بات سمجھ میں نہیں آتی. اللہ کے نور کی بات سمجھ میں نہیں آتی کہ جسے اللہ نے جلایا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ اس کو میں آسانی سے بجھا لوں گا. تو یہ نہیں بجھا سکتے. بڑی کوشش کی گئی ہے، آج سے نہیں ہو رہی ہے. جب سے آدمیت کا وجود ہے، اسی آدمیت سے تکبر کر کے شیطان نے اسی آدمی کو سجدہ نہ کر کے راندہ پروردگار ہو گیا. اور اس نے اسی وقت سے قسم کھائی تھی کہ جب تک میں اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو بہکا نہیں لوں گا، جب سے چین سے نہیں بیٹھوں گا. اور اس نے جب سے لے کر اب تک، آج سے لے کے قیامت تک اس نے ٹھیکہ لے رکھا ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کس سے لے رکھا ہے. ہاں البتہ جو اس کے کارندے ہیں وہ کام کر رہے ہیں، چاہے سعودی عرب میں کر رہے ہوں یا کہیں پر بھی کام کر رہے ہوں، کام کر رہے ہیں. ہر جگہ کرتے ہیں کہ یہاں نہ جاؤ، یہاں نہ جاؤ، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسے پڑھو، یہ بدعت، یہ بدعت. یہ اس کے کارندے کام کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ الہی نور کو آنے نہیں دینا، روشن ہونے نہیں دینا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اسی آیت میں پیغام کہ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے منہ کے ذریعے سے وہ اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ. یہ بات تو کان کھول کے سن لیں کہ 1400 سال پہلے بھی اور 1400 سال بعد بھی جس نے اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کی ہے وہ خود تو بجھ گیا، اس کا کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہے. لیکن اللہ کا نور ابھی تک پردہ غیبت میں ویسے ہی ہے. اور وہ نہیں بلکہ جو بھی اس نور کو اپنے دل میں جگہ دے لے اسے موت نہیں آتی. تو پھر وہ کیا ہوں گے جو اللہ کا جلایا ہوا نور ہے، جسے اللہ نے روشن کیا ہوا ہے. اس لیے اور اللہ نے ہی کہا ہے کہ ایسا نہیں کہ وہ تمام نہیں ہے، وہ تمام ہو کر رہے گا. یعنی اس کا ظہور ہو کر رہے گا، چاہے جتنے بڑے بڑے کیمرے لگا لیں. آپ کو پتا ہے کہ بہت ساری جگہ پر بڑے، کیونکہ پتا ہے کہ کہاں سے ظاہر ہوں گے. غائب کا تو پتہ چل گیا کہ یہ کہاں سے غائب ہوئے تھے، غیبت کبریٰ میں گئے تھے. اب یہ بھی پتہ ہے، روایت میں یہ بھی سن چکے تھے. تو اگر دیکھا جائے تو 10 ہجری سے لے کر اور 255 ہجری تک استعمار نے، شیطان نے بڑی کوششیں کی ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس نور کو بجھا دیا جائے. بہت کوشش کی ہے عزیزان محترم، جس کے لیے میں اور آپ سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. حقیقت ایمان کو گواہ بنا کر حاضر و ناظر جان کے یہ بات کر رہا ہوں کہ 255 ہجری تک یہ کوشش کی ہے. اور جب ناکام ہو گئے نا، ناکام ہو گئے، باقاعدہ ایسا نہیں ہے. اچھا اللہ نے اپنے، یہاں پر یہ بات بھی ضروری ہے، اللہ نے ایسا نہیں ہے کہ بغیر دکھائے ہوئے ہی اس کو غیبت کبریٰ میں بلا لیا. نہیں،
بلکہ اپنے بابا کا جنازہ پڑھنے کے بعد سے جو گئے ہیں تو غیبت صغریٰ میں گئے ہیں، اور تقریباً 150 سال کے قریب 129 سال یا 130 سال تقریباً غیبت صغریٰ میں رہے ہیں، یعنی امام زمین پر رہے ہیں۔ اور اس وقت بھی جو ہے وہ امام کے یعنی امام حسن عسکری کے جنازے میں جب کوئی انہی کے جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی آگے بڑھا ہے تو امام علیہ السلام باہر آئے، کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے چچا جان کہ معصوم کا جنازہ کوئی غیر معصوم نہیں پڑھا سکتا؟ اور پھر انہوں نے جنازہ پڑھایا ہے اپنے بابا کا، اور پھر غیبت صغریٰ میں گئے، اور غیبت صغریٰ میں جاتے ہوئے پھر وہ ذمہ داریاں اگر اس پہ بحث کی جائے گی تو کافی طولانی ہو جائے گی۔ اس وقت سے لے کے اس وقت بھی یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی تک ان کا ظہور نہیں ہوا ہے، لیکن جب پڑھا دیا، زمانے کو بتلا دیا کہ نہیں ان کا ظہور ہوا۔ اس کے علاوہ بھی امام نے ایسا نہیں اپنے چاہنے والوں کو تنہا چھوڑا ہے، اس زمانے کے اندر بھی بڑے بڑے وقت جاتے تھے، اور جانے کے بعد سے کیونکہ خمس کا معاملہ تھا، مال امام تھا، مال امام کو دینا ضروری ہوتا ہے، تو لہٰذا امام کے پاس گئے تو عجیب ہے، دیکھیں یہ معرفت ہونی چاہیے۔ امام کے پاس گئے تو امام تو نہیں ملے، تو کہا کہ ہاں یہ امام کے نائب ہے۔ آج تو آپ کو سمجھنا آسان ہے نا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات پڑھ لے، کیوں آپ اتنے پختہ ہو چکے ہیں کہ ہمارا امام ایسا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ظہور کے بعد بھی کچھ لوگ دھوکہ کھا جائیں گے جو بے معرفت ہوں گے، لیکن آج آسان ہے نسبتاً اس زمانے کی۔ اب بتائیے کہ 11ویں امام کا دور چل رہا ہو، امام کی شہادت ہو گئی ہے، اب امام زمان علیہ السلام کا کہ لوگ منتظر ہیں کہ جس طرح 11 چراغوں کو بجھایا ہے وہ ان کو بھی بجھا دیں۔ تاک میں تو بیٹھے ہوئے تھے، دشمن کوئی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تھوڑی بیٹھا ہوا ہے، دشمن آسرے میں تھا کہ جیسے ہی پتہ چلے ویسے ان کو دبوچ لیں۔ اور آپ کو مل جائے گا امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں کس طریقے سے امام کو محبوس اور قید خانے میں کر کے رکھا ہے، اسیر کر کے رکھا ہے، کہ ہمیں پتہ چل جائے کہ وہ آنے والا آئے اور ہم اس کو اپنی حراست میں لے لیں۔ یہ آیت کا بھی یہی کہہ رہی ہے۔ تو یہ میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس زمانے سے لے کر اب تک ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ کسی طریقے سے اس نور کو بجھا دیں۔ وقت گیا، خمس دینے گیا، اب جب خمس دینے گیا تو جیسے ہی گیا تو کہا بھئی آپ خمس دے دیجئے۔ اب یہ اگر تمہارے ہاتھ کا جلایا ہوا ہوگا تو اس کے پاس وہ علم نہیں ہوگا، کیونکہ جس نے روشن کیا ہوگا اس کے پاس علم الہی بھی ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ گئے اور جانے کے بعد سے کہنے لگے کہ مولا خمس ہاں دے دیجئے، کہ ایسے نہیں، 11ویں امام تک تو یہ دستور رہا ہے کہ جب بھی ہم خمس لے کے کوئی آج پہلی دفعہ تو نہیں آ رہے نا، یہ تو ہم آپ ہیں جو ایک مرتبہ دے کے 100 دفعہ گاتے ہیں، توجہ کیا آپ نے۔ لیکن اس زمانے کے لوگ جو جاتے تھے پابندی کے امام کے خمس دینے تو کہنے لگے کہ بتائیے کہ کس نے کتنا خمس بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ بگڑ گیا اور بگڑ کے کہنے لگا کہ میں کوئی عالم الغیب تھوڑی ہوں، غیب کا علم رکھنے والا تھوڑی ہوں، لہٰذا غیب کا علم تو صرف اسی کو ہے۔ کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، ہم 11ویں امام تک جب بھی خمس دینے آئے تو امام نے کہا ہے کہ فلاں بندے نے اتنی رقم بھیجی ہے تم وہ یہاں پر رکھ دو، اور یہ لے جا کے اتنی رقم فلاں جگہ پر دے دو۔ اچھا رقم کی بھی بات نہیں ہے، اگر کسی نے رومال بھیج دیا تو وہ بھی اگر خلوص سے کوئی دیتا تھا تو امام کو یہ بات معلوم تھی کہ کس نے کتنے خلوص سے کیا بھیجا ہے۔ تو آج بی بی شتیتہ دیکھیں آپ، جن کا روزہ ایران کے اندر موجود ہے، یہ امام کی چاہنے والی تھی کہ جب وہ خمس لے کے آئے تو امام نے کہا کہ تم کچھ دینا بھول گئے ہو۔ کہا مولا سب کچھ تو دے دیا آپ کو، تو کہا کہ تم نے میری اس مؤمنہ کی دی ہوئی امانت کو نہیں پہنچایا جو اس نے میرے لیے دی تھی۔ مولا اتنا قیمتی سامان دے دیا تو چھوٹا سا رو، کہا بات چھوٹے اور بڑے کی نہیں ہے، بات خلوص کی ہے کہ کون خلوص سے کتنا عطا کرتا ہے۔ تو بہرحال وہ امام علیہ السلام اس طریقے سے اپنے چاہنے والوں پر نگاہ رکھتے ہیں۔ اب جب وہ مایوس ہو کر جانے لگ گئے
اور جانے کے بعد سے اس مقام پر پہنچے تو دیکھا کہ کسی نے آواز دی ہے کہ آؤ میں تمہیں اب وہاں لے کے چلوں جو اس کی بارگاہ سے جلایا ہوا نور ہے. اور ایک مرتبہ امام علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کے گئے تو امام نے جیسے ہی آئے اور سلام کیا، سلام کے فوراً جواب کے بعد امام نے بتایا کہ فلاں بندے نے اتنا خمس دیا ہے، اتنا رکھ دو، اتنا لے جاؤ. ایک صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد. آج بھی دنیا کوشش کر رہی ہے کہ اس نور کو بجھا لیں، لیکن اس نور کو بجھایا نہیں جائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا چاہے دشمن جتنے بھی. تو اب بات آئی کہ غیبت کبریٰ میں جاتے وقت امام زمانہ کا معلوم تھا، اسی طریقے سے ظہور کہاں کریں گے امام، یہ بھی جگہ معلوم ہے. تو اب انہوں نے جہاں میں نے بات چھوڑی تھی کہ اتنے بڑے بڑے کیمرے لگائے ہوئے ہیں کہ بس انہوں نے اتنا ہی آسان سمجھ لیا ہے کہ امام بس آئیں گے اور امام کو جو ہے وہ فوراً جو ہے وہ حراست میں لے لیا جائے گا. تم جتنی بھی اپنی پوری زندگی کے تجربات کی تمام سائنسی ٹیکنالوجی جتنی چاہے اپنی آزما لو، جب ان کا ظہور ہوگا وہ ساری ٹیکنالوجی باطل ہو جائے گی. صرف ٹیکنالوجی وہی چلے گی جو الہی ٹیکنالوجی چلتی آئی ہے اب تک، وہی ٹیکنالوجی چلے گی، باقیہ کوئی اور ٹیکنالوجی نہیں چلے گی. کہ ہم نے سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے، ابھی جتنی بھی ترقی کر لی ہے سائنس نے، لیکن یہ نہیں بتا سکی کہ روح کا وزن کتنا ہے. جب یہ نہیں بتا سکتی، اب بتائیں جب روح کا نہیں بتا سکتی سائنس، تو صاحب روح کا وزن کے بارے میں کیا اسے علم ہوگا. لہذا یہ سوچنے کی ضرورت ہے انسان کو کہ جتنا ہلکا تم نے لیا ہوا یہ الہی نمائندہ، اسے پروردگار نے بنایا، اسے پروردگار نے بھیجا ہے. ان کی معرفت، ان کی مودت جن کا قرآن نے حکم دیا ہے، اگر ہم اس طریقے سے جشن منا لیں کہ جس طریقے سے اب بات ہو گئی امام کی معرفت تھوڑی پیدا ہو گئی، گفتگو ہو گئی سورہ صف کے بارے میں، اور پھر آخری فقرہ کہ جس میں یہ کہا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، یعنی مشرکون کو مخاطب کر کے پروردگار نے چاہے مشرک ہو یا مشرک جیسی صفت رکھتے ہوں، ان سب کو پروردگار نے ایک بات دے دی کہ تمہیں جتنا ہی ناگوار گزرے، جب ہمارا اذن ہوگا تو اس کا ظہور اور اس کا نور تمام ہو کر رہے گا. تمہیں چاہے جتنا برا لگے، اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. اور اس دین کو، تمام دین کو ویسے ہی جیسا اللہ چاہتا تھا دین، اور چند لوگوں کی وجہ سے وہ دین ختم ہو گیا، ویسے ہی وہ دین تمام کا تمام لوگوں پر آیا ہوگا کہ دین ہے کیا. یہ ان کے ظہور کے بعد پتہ چلے گا کہ اگر ہم دین پر عمل کر رہے ہوتے تو اس کائنات میں کوئی جگہ پر بھی فساد نظر نہیں آتا. یہ جو آج پورے کائنات میں فساد نظر آ رہا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ کیونکہ دین کو بدل دیا گیا، چونکہ دین کو تبدیل کرنے کی کوشش کی گئی، کیونکہ دین کو جیسا دین تھا ویسا پہنچایا نہیں گیا، جس کی وجہ سے لوگ گمراہ ہیں، لوگ پریشان ہیں، حیران ہیں، سرگرداں ہیں. لہذا وہ اپنے مطلب اور اپنے مقصد سے قریب ہونے کے بجائے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت امام نہیں رکھتے. اگر وہ معرفت رکھتے ہوں گے تو یقیناً وہ پہلے امام کے قریب ہوں گے پھر خدا کے قریب ہوں گے. لہذا ہمیں یہ باور کرنا چاہیے، یہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہمارا زمانے کا امام ہمارے حال سے خوب واقف ہے. ہر شب جمعہ ہمارے نام عمل ہمارے امام کے پاس پہنچتے ہیں. بس آخری بات اور آپ کی زحمت تمام. اب یہ کہ جب ہمیں معلوم ہے کہ وہ غیبت کبریٰ میں زندہ ہے، ہمارا کیا کردار ہے غیبت کبریٰ کے؟ سوال ہے نہیں. غیبت کبریٰ میں ہر پڑھنے والے ذاکر، ہر خطیب، ہر صاحب امامہ، عبائے ردا لباس آل رسول پہننے والے، ہر شیعان حیدر کرار،
یا ہر وہ انسان کی جس کا ضمیر زندہ ہے، کیونکہ بے ضمیروں سے مخاطب ہی نہیں ہے پروردگار، جس کا ضمیر زندہ ہے اس کی کیا ذمہ داری ہے، شرعی وظیفہ کیا ہے اس کا؟ ہم امام کے ظہور کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیے، وہ بے چینی ہے میرے دل میں یا نہیں ہے؟ پڑھنے والا آیا، پڑھ کے چلا گیا، کیا محفل کے بعد دین ختم ہو جاتا ہے؟ بتائیے مجھے، محفل ختم دین ختم، ایسے ہی ہے بھائی، میں نے پڑھا، ذمہ داری نبھا دی، اب اس کے بعد میں جیسے چاہوں زندگی گزاروں۔ میں نے نماز پڑھائی مسجد کے اندر، گھر میں گیا، دین ختم، شریعت ختم، احکام ختم، ایسے ہی ہے۔ اب بتائیے، کیا جو تیاری ہم کر رہے ہیں اور بلا رہے ہیں، ایسے امام آئیں گے یا امام کو بلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تیار ہونا پڑے گا، یا خود بخود آ جائیں گے امام؟ عزیزوں، دعائے عہد پڑھ لیں اور مختلف دعا پڑھ لیں۔ یاد رکھیں، اگر کسی قوم نے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، وہ سب کو مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، چھوٹی سی چیز گم جاتی ہے ہماری، اس قدر پریشان ہو جاتے ہیں۔ کائنات کی بقا جس کے ہاتھ میں ہے، وہ ہمارے درمیان سے اوجھل ہے اور ہم اپنی زندگیوں میں مشغول ہیں، اور امام کے چاہنے والے بھی سب سے بڑے ہم ہی ہیں، دعوے دار ہم لوگ ہیں۔ بس صرف یہ آخری بات اسی کے تسلسل میں کہ ہم ظہور کو کیسے قریب کریں۔ چھوٹا سا حل اس کا ایک ہے، جب تک ہر مومن باکردار نہیں ہوگا، صرف لسانی دعوے سے امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ جو کچھ بھی میں دین سے پڑھوں، جو کچھ بھی محافل میں سمجھوں، مجالس میں سمجھوں، احادیث میں سمجھوں، قرآن کی آیات میں سمجھوں، جب تک وہ میرے وجود کا حصہ نہیں بنیں گی، عملی میدان میں میں اپنے کردار سے ثابت نہیں کروں گا کہ میں حقیقی منتظر ہوں یا نہیں ہوں، اس وقت تک امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ اپنے، اب چاہے کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، چاہے روزے رکھے یا نہ رکھے، چاہے انتظار، جو امام کی معرفت رکھتا ہوگا، جو اللہ کے نور کو تمام ہوتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بتائیے مجھے، آخری مثال دے کے بات تو تمام کر رہا ہوں۔ امتحان دینے تو ہم نے سب نے امتحان دیے نا، کم از کم میٹرک تک تو دیے ہیں کم سے کم، کیا اگر لے لیں تو آپ شروع میں پرائمری لے لیں، نرسری لے لیں، یہ کلاسز میں امتحان تو دیے ہیں نا ہم نے۔ یہ بتائیں کون سا بچہ ناجے ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے؟ وہ جو امتحان کی تیاری کرے بیٹھا ہوتا ہے، یا یہ وہ کہ نہیں جب امتحان ہوگا تو میں تیاری کروں گا؟ کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے؟ وہ کامیاب ہوتا ہے کہ جو تیاری کر کے جاتا ہے۔ یہ خام خیالی میں جو لوگ جی رہے ہیں نا کہ ظہور کے بعد سب سے زیادہ قریب میں ہی ہوں گا، کعبے میں جو ہے مولا عباس کا علم لہرایا جا رہا ہوگا تو سب سے آگے سب میں ماتم نہیں کر رہا ہوں گا، یہ خام خیالی ہے، یہ خام خیالی ہے۔ اس لیے کہ ماتم اور عزاداری وہی کر رہا ہوگا جو مسجد کے اندر نماز شب کے وقت بھی موجود ہوگا، اسی کو زیب دیتا ہے عزاداری، کہ جس کا ہاتھ یا حسین کہنے کا حق اسی کو ہے۔ اور واقعاً عجیب ہے، یہ بھی برکات امام حسین ہے کہ جو ہم صبح شام عزاداری کرتے ہیں، ماتمداری کرتے ہیں، گریہ وزاری کرتے ہیں، اس کے باوجود بھی امام کی قریب نہیں ہوتی۔ یہ سب پتہ ہے مولا کو، لہٰذا محفل ہو رہی ہے، جتنے لوگ اگر وہاں سب کھڑے ہوئے تھے جیسے ہیں ابھی، اگر یہ محفل میں آ جائیں تو محفل میں 4 چاند لگ جائیں، اور یہ اس ادعا کے ساتھ کہ مولا ہم ان جشن میں حاضر ہو کر اپنے کردار اور اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ ہم واقعاً بے چین ہیں آپ کے ظہور کے لیے۔ یعنی امام زمانہ کے لیے ہمیں بلانا پڑتا کہ آپ آئیے محفل کے اندر بیٹھیے،
آپ آئیے پڑھیے. آپ جا کے کیوں نہیں کہتے کہ ہمیں امام کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے؟ بس عزیزو میں نے اپنی بات کو تمام کیا. خدا اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا. تمہیں چاہے جتنا ہی برا کیوں نہ لگے. خدا بند متعال کی بارگاہ میں بالاخص اپنے زمانے کی امام کی بارگاہ میں دعا گوئیں کہ پروردگارہ جس مقصد اور ہدف کے لیے ہم اس محفل و جشن میں حاضر ہوئے ہیں، پروردگارہ ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے اصحاب و انصار میں ہمارا نام شمار فرما. امام کی نصرت کے لیے، امام کے ظہور کے لیے، آپ تمام مومنین کی حاجت پوری ہونے کے لیے، بیماروں کی صحتیابی کے لیے، جو مومن یہاں پر شرعی جائز حاجات رکھتا ہے ان سب کی حاجت روائی کے لیے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد.